شروع اللہ کے برکت نام سے جس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا۔ درود بر آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ تخلیق بھی، تحریف بھی، تعبیر بھی اس میں تفصیل کے اجمال میں ہے راز تخیل۔ تخیل کے لفظی معنی تصور کرنا یا خیال کرنا۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو خیال سے نکلا ہے۔ ایسی چیز دیکھنا یا سوچنا الحال موجود نہ ہو، مطلب جب آپ سوچ رہے ہو اس وقت موجود نہ ہو یا حقیقت میں نہ دیکھی جا سکے، بلکہ صرف ذہن میں موجود ہو یا ذہن میں آپ سوچ سک رہے ہو، اس چیز کو تخیل کہتے ہیں، اس کیفیت کو تخیل کہتے ہیں۔ تخیل کی چند اقسام ہیں: تخیل حقیقت، تخیل مقامات، تخیل اولیاء، تخیل مرشد، تخیل ذکر۔ یہ 5 تخیل کی اقسام ہے تصوف کی اصطلاح میں۔ تصوف میں تخیل ایک ایسی اصطلاح جو روحانی تربیت اور معرفت کے سفر میں اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی حالت کو بیان کرتی ہے جہاں سالک راہ حق کے مسافر جو ہوتے ہیں، راہ حق کو تلاش کرنے والے، اپنی اندرونی آنکھوں، باطنی آنکھوں، دل کی آنکھوں سے روحانی حقائق اور حق کے جلوے کو دیکھتا ہے۔ سالک اپنے اندرونی آنکھوں سے حقائق اور حق کے جلووں کو دیکھتا ہے۔ تخیل کی مدد سے انسان اپنی روحانی اور باطنی قوتوں کو بیدار کر سکتا ہے، ان کو جگاتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کی محبت اور معرفت سے منور کر سکتا ہے۔ پہلے ہم آتے ہیں تخیل حقیقت پر۔ تخیل حقیقت یہ وہ حقیقت ہے جس میں سالک حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے جو عام دنیا میں دیکھے نہیں جا سکتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ تخیل مقامات۔ تخیل مقامات، اس تخیل میں سالک مختلف روحانی مقامات کا مشاہدہ کرتا ہے، جیسے کہ جنت، دوزخ، عرش، فرش اور دوسری چیزیں جو روحانی ہوں۔ یا میں نے اکثر واقعات پڑھے ہیں کہ جس میں وہ سالک یا مرید اپنے تخیلات میں کعبہ کی سیر بھی کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے۔ یہ مقامات روحانی سفر کے مختلف مراحل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ پھر آتے ہیں تخیل اولیاء پر۔ اس میں سالک بزرگ ہستیوں اور اولیاء اللہ کا تصور کرتا ہے اور ان سے فیض حاصل کرتا ہے۔ تخیل میں ان ہستیوں سے، ان اولیاء اعظام سے فیض حاصل کرتا ہے۔ یہ تخیل روحانی تربیت کے لیے اہم ہوتا ہے۔ یہ اہم ہے کیونکہ اس سے سالک کو روحانی رہنمائی ملتی ہے۔ تخیل اولیاء میں سالک کو روحانی رہنمائی ملتی ہے۔ تخیل مرشد۔ یہ تخیل سالک کو اپنے مرشد کی روحانی تربیت اور رہنمائی کے تحت لاتا ہے۔ اس میں مرشد کی صورت کو تخیل میں لایا جاتا ہے تاکہ سالک کو ہدایات ملے اور روحانی سفر میں ترقی کر سکے۔ اور پھر 5واں جو ہے وہ ہے تخیل ذکر۔ تخیل ذکر، اس تخیل میں اللہ کے ذکر کو دل میں بسانا شامل ہوتا ہے۔ سالک اللہ کے نام کے خاص ذکر کو دل میں محسوس کرتا ہے اور اس سے روحانی نور حاصل کرتا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک سالک نے تخیل میں اپنے مرشد کے ذریعے جنت کے مناظر دیکھے، جنت کی سیر کی۔ تو یہ جو مقامات ہیں یہ آپ کو پیر طریقت کے بغیر ان مقامات سے آپ نہیں گزر سکتے۔ جب تک ایک اللہ کا ولی آپ کی رہنمائی نہیں کرے گا تو ان مقامات کو آپ عبور نہیں کر سکتے۔ اور تصوف میں رہنما کی ضرورت لازماً ہے۔ رہنما کے بغیر آپ تصور کی دنیا کی سیر نہیں کر سکتے یا تصوف میں قدم ہی نہیں رکھ سکتے۔ تو ہم اس بات پر ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ ہدایت ان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے جو ہدایت کے طلبگار ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے
اللہ حافظ۔